نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمرہ کرنے کا مختصر طریقہ اس ویڈیو میں آپ تمامی حضرات کو بتائے جا رہے ہیں۔ مختصر طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے صحیح طریقے سے غسل کر لینی چاہیے، ناخن ہاتھ پاؤں کے کاٹ لینی چاہیے، اور جسم کے غیر ضروری جو بال ہیں اس کو کاٹ لینی چاہیے۔ احرام جو زیب تن کیے جاتے ہیں، احرام باندھے جاتے ہیں، اگر آپ یہیں سے مثلا ہندوستان سے احرام باندھ رہے ہیں تو احرام باندھنے کے فوراً بعد عمرے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہیں سے احرام باندھ رہے ہیں اور عمرے کی نیت احرام باندھنے کے فوراً بعد کر لے رہے ہیں تو احرام کی ساری پابندیاں آپ پر عائد ہو جاتی ہیں۔ مثلا ناخن آپ نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو بھائی کرنا کیا ہے؟ احرام باندھ رہے ہیں، احرام باندھ لے، مگر نیت ابھی نہیں کرنی ہے۔ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ مکہ آنے میں ہے، تب نیت کر لینی چاہیے۔ اور نیت کیا ہے؟ آپ کو اگر عربی زبان میں یاد ہے تو آپ عربی زبان میں نیت کر لیں، جیسے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے عمرے کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر کسی کو عربی زبان میں نیت نہیں آتی ہے تو جس زبان میں ہے، آپ کی جو زبان ہے، اردو زبان میں آپ کہہ لیں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما عمرے کو اور قبول فرما، بس یہ کافی ہے۔ نیت کر لینے کے بعد آپ پر ضروری ہے کہ آپ لبیک کہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 1 مرتبہ لبیک کہنا یہ ضروری ہے، اور 3 مرتبہ لبیک کہنا، تلبیہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور جب تک مکہ نہ آئے تب تک لبیک کی صدائیں لگاتے رہنی چاہیے۔ اور جب آپ مکہ پہنچے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی نظر جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف پر پڑے تو دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑتے ہی اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا کا اہتمام کر لینی چاہیے۔ اور جب آپ باب عبدالعزیز، یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے آپ اندر جائیں گے تو بالکل سیدھے ہاتھ گرین لائٹ جلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس گرین لائٹ جو جل رہی ہوگی، روشنی جو ہے گرین لائٹ سے نظر آئے گی روشنی، اس کے بالکل سیدھے جانب آپ کو حجر اسود نظر آئیں گے۔ آپ جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو یہاں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور استلام کرنی چاہیے۔ یہاں سے آپ کا عمرہ شروع ہوگا، یہاں سے طواف شروع ہوگا، یہاں سے عمرے کا آغاز ہے۔ جب یہاں پر آپ استلام کریں گے تو استلام کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہاتھ سے اس کو چھونی نہیں چاہیے، دور سے استلام کرنی چاہیے۔ اگر آپ چھو دیں گے اور خوشبو آپ کے جسم میں لگ گئے تو آپ پر دم لازم ہوگا، اس لیے نہیں چھونی چاہیے، اور دور سے استلام کرنی چاہیے، اشارہ کرنی چاہیے، بوسہ دینی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو حجر اسود ہے تو اس کے جانب یوں کرنی چاہیے، یوں کر کے اس طریقے سے کر لینی چاہیے، اور پھر بوسہ دینی چاہیے، بس یہ کافی ہے، اسے استلام کہتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا، پہلا پھیرا آپ یہاں سے طواف کریں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے، اور چکر لگا کر کے آپ آئیں گے یہیں پر حجر اسود کے پاس، تو یہ آپ کا ایک پھیرا ہوگا، اور ہر پھیرے میں آپ کو استلام کرنا ہے، پھر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے اور یوں بوسہ دینا ہے، پھر دوسرا
طواف کرنا ہے، پھر دوسرا طواف پوری کرنے کے بعد پھر استلام کرنا ہے، پھر تیسرا کرنے کے بعد پھر استلام کرنا ہے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ ہر چکر میں، ہر طواف میں حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے۔ جب 7 چکر ہو جائے، 7 طواف ہو جائے تو پھر حجر اسود کے پاس آ کر کے آپ کو استلام کرنا ہے۔ اور جب آپ استلام کر لیں گے، 7 چکر آپ کے یہ پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ اس کے بعد ملتزم کے پاس جانا ہے اور وہاں دعا کرنی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو 7 چکر ہے، طواف ہے، کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے، 7 پھیرا ہے، پہلے 3 پھیرے میں مرد حضرات کو کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تھوڑا تیزی سے چلنا ہے، بھاگنا ہے، اسے رمل کہتے ہیں پہلے 3 پھیرے میں۔ باقی پھیروں میں نارملی انداز میں جانا ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر رش ہے، بھیڑ زیادہ ہے، پبلک زیادہ ہے، تو پھر اکڑ کر نہیں چلنی چاہیے، نارملی انداز میں طواف کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آپ پہلے بھی سنے ہوں گے کہ کسی مسلمان کو، ایمان والوں کو تکلیف دینا یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے زیادہ یہ جرم کہلاتا ہے۔ تو اگر رش ہے تو پھر آپ دوسروں کو تکلیف دے کر کے آپ اکڑ کر کے اور بھاگ کر کے نہیں چل سکتے، اس سے بچنی چاہیے۔ یہ تو 3 پھیروں میں یہ رمل کیا جاتا ہے، بقیہ جو پھیرا ہے آگے کا وہ نارملی انداز میں طواف کر لینی چاہیے۔ طواف مکمل ہو جائے، 7 پھیرے ہو جائے، تو اس کے بعد بھی حجر اسود کا استلام کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر ملتزم کے پاس آنا ہے اور پھر وہاں دعا کرنی ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب وہاں سے آپ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آب زمزم کے پاس جا کر کے خوب پانی پینی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ منافق آب زمزم نہیں پیتا پیٹ بھر کر کے، مومن کو خوب سیر ہو کر کے پینی چاہیے، خوب پیٹ بھر کر کے پینی چاہیے آب زمزم۔ جب وہاں زمزم کا پانی پی لیں تو اس کے بعد پھر صفا مروہ کی طرف جانا ہے، وہاں سعی کرنی ہے۔ صفا سے مروہ یہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا یہ دوسرا چکر ہے، دوسری چکر ہے، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ٹوٹل 7 چکر لگانی ہے۔ جو بھی دعائیں یاد ہو، کوئی خاص دعا نہیں ہے، طواف کے درمیان دوران طواف میں بھی آپ کو جو دعا یاد ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جتنی ساری دعائیں یاد ہیں، جو بھی یاد ہے، آپ جو بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ خاص دعا ہے، اس کی تعین ہے، یہ متعین ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو دعائیں یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ صحیح کے درمیان بھی، صفا مروہ کے درمیان بھی آپ کو جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں، بس یہ کافی ہے۔ اب اس کے بعد یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے، صفا مروہ کا آپ 7 چکر پورے کر لیں گے، تو اس کے بعد کیا کرنی چاہیے؟ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ مرد حضرات کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، مرد حضرات کو حلق کرانی ہے۔ حلق کہتے ہیں کہ پورے سر کے بال کو منڈانا، گنجا ہونا، یہ حلق ہے۔ اور دوسرا تقصیر ہے۔ 2 آپشن ہے، حلق بھی کرا سکتے ہیں، تقصیر بھی کرا سکتے ہیں۔ تقصیر کہتے ہیں کہ بال کے چوتھائی حصہ کو لے اور بال انگلی کا جو یہ پورا ہے اس کے برابر کاٹنا، اسے تقصیر کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حلق افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے، اور تقصیر بال تھوڑا سا جو کاٹا جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ تو حلق کرانا کیا ہے؟ یہ افضل ہے، اور افضل پر عمل کرنا ہی افضل ہے، بہتر ہے، اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ خواتین کو کیا کرنی چاہیے؟ خواتین کے لیے کیا ہے؟ تقصیر ہے، حلق نہیں ہے، تقصیر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بال کی جو چوٹیاں ہیں اور لاسٹ اخیر کے جو
خواتین کے جو بال ہوتے ہیں چوٹیوں کے جو بال ہوتے ہیں اس کو انگلی کے پوروں پر اس کے گرد لپیٹیں. یہ لپیٹنے میں اس کے گرد میں جتنے بال آتے ہیں اتنے بال کو کتر دینا، کاٹ دینا، یہ تقصیر کہلاتا ہے. جب آپ حلق تقصیر سے فارغ ہو جائیں گے تو گویا آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ ان چند باتوں پر عمل کریں گے. اختصار کے ساتھ بات بتائی گئی ہے اور تاکہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے، تو انشاءاللہ آپ کے عمرے یہاں پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.